جن کی بیویاں بھی یہ معاملے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کا خامد ڈرگڈ ہو کے آتا ہے یا الکوہلک ہوتا ہے اور ڈرنک ہو کے آتا ہے، تو ان کی وائفز کو سب سے جو پہلی ہدایت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی جو نفسیاتی حفاظت ہے اور اپنی جسمانی حفاظت ہے اس کو گارنٹیڈ کریں، اور اس کے لیے جب ضرورت ہو تو نفسیاتی دوری پیدا کریں، یعنی بات چیت ختم کر کے ڈسٹینس پہ چلے جائیں، اس کو ہم نفسیاتی دوری کہتے ہیں۔ اگر فزیکل ابیوز کا سامنا ہو تو جسمانی دوری پیدا کریں، جیسے کہ امیڈیٹلی کسی ایسے کمرے میں چلے جائیں اور اندر سے لاک کر لیں جہاں کہ خاوند نہیں پہنچ سکتا مار پٹائی کے لیے۔ اور یہ باقاعدہ پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے ہر اس کتاب میں جو خالصتاً بیویوں کے لیے لکھی جاتی ہے، اور اس میں ایک بہترین کتاب ہے، اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے، اس کا چیپٹر نمبر 3 اسی چیز سے ڈیل کرتا ہے، اور اس کا نام ہے گیٹ یور لوڈ ون سوبر۔ اس میں چیپٹر نمبر 3 میں الیبوریٹ کیا ہوا ہے کہ کیسے آپ نے مار کھانے سے بچنا ہے، نیل پڑوانے سے بچنا ہے، اور کیسے آپ نے ایک سوٹ کیس ریڈی رکھنا ہے ہر وقت، جھگڑا اور نو جھگڑا، ایک سوٹ کیس ہمیشہ ریڈی رکھنا ہے جس میں آپ کے ضرورت کے کپڑے وغیرہ ہوں۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی فزیکل ابیوز کا سامنا ہو، اور اگر فزیکل ابیوز کا سامنا ہو تو پھر ایک سوٹ کیس ریڈی رکھنا ہے نمبر 1 جس میں ضرورت کے کپڑے ہوں، اور وہ سوٹ کیس ایسی جگہ رکھنا ہے جو کہ گیرج کے قریب ہو، اور کسی ایسے فیملی ممبر سے یا رشتہ دار سے، کسی فیملی ممبر سے یا رشتہ دار سے کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ اگر میری ایک مسڈ کال آپ کو ملے، صرف میری ایک مسڈ کال ملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ودن 20 منٹس آ کے تو مجھے پک کر لیں اور لے جائیں۔ فزیکل ابیوز کا مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اور جو وائلنس ہے جو ڈرگز کے ساتھ وہ بستا ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ یہ ڈرگز سے بھی زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ جو وائلنس ہے ان دا فیملی وہ کسی کی جانب سے نہ ہو، نہ والدین کی جانب سے ہو اور نہ ہی پیشنٹ کی جانب سے ہو۔ اس کو پریونٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 1 پریونٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ پیشنٹ کو پرووک نہ کریں۔ نمبر 2 آپ کچھ ریلیٹیوز کو لوپ میں رکھیں جو کہ پیشنٹ کے علم میں ہو کہ اگر میں ایسی کوئی حرکت کروں گا تو سارے ریلیٹیوز ایکشن میں آئیں گے۔ نمبر 3 اگر امیوننٹ فزیکل ابیوز ہو تو 15 پہ کال کریں، جو کہ 15 منٹس میں پہنچ کے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا۔ ایموشنل ابیوز پہ یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایموشنل ابیوز کا مطلب ہے کہ آپ جذباتی دوری اختیار کریں گے۔ جذباتی دوری کا مطلب ہے کہ آپ پیشنٹ کے ساتھ اپنا جو انٹریکشن ہے، جو ڈائیلاگ ہے، اس کو روک دیں گے، اور آپ اس کو پرووک بھی نہیں کریں گے، اور آپ اس کو انیبل بھی نہیں کریں گے، اور آپ کچھ فاصلے پہ زندگی گزاریں گے جیسے کہ دوسرے کمرے میں، لیکن آپ اپنی باڈی لینگویج سے اس کو پرووک نہیں کریں گے۔ اپنی باڈی لینگویج کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور پرووک نہیں کرنا۔ اور جذباتی دوری اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں گے، اور آپ نے جو ٹھیکہ لیا ہوا تھا اس کو نشے سے باز رکھنے کا، وہ ٹھیکہ وقتی طور پر آپ چھوڑ دیں گے۔ جو فزیکل ابیوز ہے یا سائیکولوجیکل ابیوز ہے، یہ نشے کی بیماری سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ جو بندہ نشہ کرتا ہے اور اس سے نقصانات اٹھاتا ہے، اس کو کم از کم نشے کا کوئی مزہ بھی آتا ہے، لیکن جو فیملی کے لیے سائیکولوجیکل ابیوز ہے، وربل ابیوز ہے یا فزیکل ابیوز ہے، تو فیملی کو تو کوئی نشے کا مزہ نہیں آتا، اور وہ تو صرف کٹ کھا کے تکلیف اٹھا سکتے ہیں، اور اس سے دل میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جب انسان کسی فزیکل ابیوز کا نشانہ بنتا ہے تو اس کی زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے، کیونکہ انسان بنیادی طور پر آج تہذیب یافتہ دنیا میں رہ رہے ہیں، اور وہ بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل کو بہت اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے کس کس کا خیال ہے کہ انسان بات چیت کے ذریعے مسائل حل کر سکتے ہیں؟
اچھا، باقیوں کا کیا خیال ہے کہ کیسے حل کیا جا سکتے ہیں؟ ابھی بھی ہم انسان یہ بہت اچھی طرح سے سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ہم غصہ کریں گے، دھمکی دیں گے، پٹائی کریں گے تو اس سے مسائل حل ہوں گے۔ ابھی بھی لوگ اس بارے میں بہت پر یقین ہے، اور اپنے پیارے بچوں کو بھی وہ مار پٹائی کا نشانہ بناتے ہیں، جو 5 سال کے بچے ہیں یا 4 سال کے بچے ہیں، یا اپنی پیاری بیوی کو یا خامد کو بھی پٹائی کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو فزیکل ابیوز ہے صرف مرد نہیں کرتے، یہ عورتیں بھی کرتی ہیں، یہ جنوں خدا توفیق دے، جنوں اللہ دے۔ ویسے تو مردوں کو بھی بالکل مناسب نہیں ہے کہ وہ فزیکل ابیوز کریں، لیکن عورتوں کو تو بالکل 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 مناسب نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کا سارا حسن مان پڑ جاتا ہے جب وہ ہاتھا پائی پہ اترتی ہیں، اور مردوں کی مردانگی جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے جب وہ فزیکل ابیوز کرتے ہیں۔ یعنی کوئی مرد جو ہے جو کسی عورت پہ ہاتھ اٹھائے وہ اپنے مرد ہونے پر کوئی ناز نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی مرد ہونا کوئی ناز کرنے والی بات نہیں ہے۔ کوئی مرد ہونا ناز کرنے والی بات ہے؟ یہ تو ایک جینڈر رول ہے، اور اس میں کسی کی اپنی کوئی بہادری نہیں ہے، کسی کی اپنی کوئی کوشش نہیں ہے۔ یہ جو جینڈر رول ہے یہ اسائن کیا جاتا ہے نیچر کی طرف سے، اور جو بھی اپنے جینڈر رول کو اچھے طریقے سے نبھا لے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ دونوں صورتوں میں وہ بہتر ہے۔ لیکن ایون خواتین بھی جب کوئی اچھا کام کرتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا، حالانکہ مردوں کی اتنی کوئی مردانہ وار مقابلے کی میں نے مقابلے نہیں دیکھے، پولیس مقابلے مردوں کے اتنے، لیکن جب خواتین کوئی اچھا کام کرتی ہیں تو کہتے ہیں یہ میری بیٹی نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، اور بیٹی کو بیٹا کہنا بڑا عام ہے۔ اور کہیں نہ کہیں خواتین کو بھی یہ شوق ہے کہ کاش کہ وہ مرد ہوتی۔ مجھے بتائیے کہ کتنی لڑکیاں ہیں جو اپنی سہیلی کو یار کہتی ہیں؟ تو مجھے بتائیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، کیونکہ نہیں، وہ سہیلی کو سہیلی کہہ سکتی ہیں یا اس کے لیے کوئی لفظ ایجاد کر سکتی ہیں، ان کے پاس اگر کوئی لفظ نہیں ہے تو وہ لفظ بنا سکتی ہیں، لیکن یار کا جینڈر مردانہ ہے، لیکن اس کو بورو کر کے دیکھو اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے نا، ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے۔ بھی ابا کو امی تو نہیں کہا جا سکتا نا، آپ کتنا بھی چاہیں تو۔ ہسٹوریکل اوریجن کیا ہے؟ ہسٹوریکل اوریجن کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایکچولی مردانہ جینڈر کا دوستی کے لیے لفظ ہے، اصل میں اس کا اوریجن جو ہے جینڈر کے اعتبار سے مردانہ ہے یا زنانہ ہے۔ تو خواتین اگر اپنے ویمن امپاورمنٹ پہ ناز کریں تو ان کو یہ لفظ استعمال کرنے کی بجائے کوئی ایسا لفظ ایجاد کرنا چاہیے جیسے کہ سہیلی یا سکھی یا کوئی اس طرح کا، لیکن اندازہ کریں کہ اس کے لیے لفظ بنایا ہی نہیں گیا۔ دی سینچری آف ایجنسی، یہ جو ہے پچھلی صدی جو تھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تھی، اور یہ صدی جو ہے وہ ایجنسی کی ہے۔ ایجنسی کا مطلب ہے ویلیو ایڈڈ ول پاور، کہ آپ کی مرضی آپ پہ چلے اور آپ کی مرضی دوسرے انسانوں پہ چلے، اس کو ایجنسی کہتے ہیں۔ اور یہ جو 21 سینچری ہے اس میں وہ بندہ زیادہ طاقتور مانا جائے گا کہ جس کی مرضی خود اس پر چلتی ہے، جس کی کریونگز اس کے اوپر حاوی نہیں ہیں۔ اور یہ جو ہماری ٹریٹمنٹ کا ایک بہت اہم حصہ ہے جس میں ہم آپ کو 4 پوائنٹڈ فارمولے کے تحت کریونگ مینجمنٹ سکھاتے ہیں، تو یہ آپ کو آپ کے اوپر حاوی کرنے کی ایک ادنا کوشش ہے۔ ایک گو سسٹم ہوتا ہے، ایک نو سسٹم ہوتا ہے، اور جو گو سسٹم ہوتا ہے وہ ذرا کریزی ہوتا ہے، اور جو نو سسٹم ہوتا ہے وہ ذرا لیزی ہوتا ہے۔ اور جو گو سسٹم ہوتا ہے وہ سسٹم 1 ہوتا ہے، اور جو نو سسٹم KNOW نو سسٹم ہوتا ہے وہ ذرا لیزی ہوتا ہے۔ گو سسٹم وسعت میں بھی بڑا ہوتا ہے، اور گو سسٹم جو ہے یہ پرانا بھی ہے، جب سے انسان دنیا میں بس رہے تھے تو دے ہیڈ گو سسٹم، اور 10,000 سال پہلے
ان کو ایک ایڈیشنل سسٹم ملا جسے ہم نو سسٹم کہتے ہیں یا لیزی سسٹم کہتے ہیں، کیونکہ وہ سیانہ ہے پر سست ہے، کیونکہ زیادہ تر کام گو سسٹم کرتا ہے اور تھوڑا سا کام جو ہے وہ نو سسٹم کرتا ہے، لیکن وہ تھوڑا کام اہمیت میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو گو سسٹم چل رہا ہوتا ہے، جب ہم کھانا پکا رہے ہوتے ہیں یا ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو گو سسٹم چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم انالیسس کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز خریدیں کہ نہ خریدیں، اس کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے، یا ہم کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارا نو سسٹم ایکٹیو چاہیے۔ جو کریونگ ہوتی ہے یہ ہمیشہ میموریز کی وجہ سے ہوتی ہے، جو پرانا آپ کا میموری سسٹم ہے جس میں آپ نے ہزاروں دفعہ نشہ کیا تھا اور وہ آپ کے گو سسٹم میں ہے، آپ کے ریکارڈ میں ہے، آپ کی ہیبٹس میں ہے، آپ کے سافٹ ویئر میں ہے، اور آپ کے گو سسٹم میں بہت سی یادیں ہیں جو آپس میں ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں پیشنٹس، اور جب وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو ایک پاپ اپ آتا ہے گو سسٹم میں کہ نشہ کر لو، یا کریونگ ہوتی ہے۔ تو جو کریونگ ہوتی ہے یہ گو سسٹم میں ہوتی ہے، اور اس کریونگ کو ختم کرنے کا جو کام ہے یہ نو سسٹم میں ہوتا ہے، لیکن نو سسٹم لیزی ہے اور گو سسٹم کریزی ہے۔ تو اگر 4 پوائنٹڈ فارمولا کو دیکھا جائے تو اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ میں نہیں، یہ میرا گو سسٹم ہے، یہ جو میری کریونگ ہے یہ میرا گو سسٹم ہے، یہ میں نہیں، یہ میرا گو سسٹم ہے جس میں کریونگ ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میرے برین کے اس حصے نے جس کو میں گو سسٹم کہہ رہا ہوں، اس نے یہ کریونگز کو سیکھ رکھا ہے غلطی سے۔ اور تیسرا جو اس کا حصہ ہے کہ وہ کیا کام تھا جو میرا نو سسٹم کرنے جا رہا تھا، کیونکہ نو سسٹم کچھ اور کام تھا جو کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو گو سسٹم نے کہا کہ یہ کریونگ سے نپٹو، اور نو سسٹم نے کہا کہ نہیں، اس وقت میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اور تم سے میں بعد میں نپٹوں گا، اور وہ اپنا وہ جو کام راہ پہ جس پہ وہ چل رہا تھا وہ اس کام پہ جائے گا۔ اور چوتھے پوائنٹ میں وہ شاباش دے گا اپنے نو سسٹم کو جس نے گو سسٹم کو شکست دی، کیونکہ جب کریونگ ہوگی تو گو سسٹم ہے جو کریزی ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اتارنا پڑے گا ول پاور والا سسٹم، اور جو نو سسٹم ہے اور جو لیزی تھا اس کو آپ نے ذرا چک چکا کے ایکٹیو کیا اور اس کو مقابلے میں اتارا، اور کہا کہ جس رستے پہ چل رہے تھے، جو کام کرنا چاہ رہے تھے وہی کرو۔ اور وہ اس کام پہ جب جت جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد، وہ چوتھے پوائنٹ میں اپنے آپ کو شاباش دیتا ہے کہ شاباش، تم نے گو سسٹم کو شکست دے دی، اپنے نو سسٹم کو اپ ہولڈ کیا۔ تو جو دو سسٹم ہے جس میں سے یہ جو نو سسٹم ہے یہ آپ کو کریونگ سے بچاتا ہے، اور یہ جو گو سسٹم ہے یہ آپ کو کریونگ دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس میموریز ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی مثال موجود ہو، جیسے کہ اگر آپ کا سیل فون 2 دفعہ چھن گیا ہو لبرٹی مارکیٹ میں، تو لبرٹی مارکیٹ جاتے ہوئے آپ کو سب سے پہلا خیال کیا آئے گا؟ میرا فون پھر نہ چھن جائے۔ حالانکہ ایسا کوئی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ان کو ہم ہیورسٹکس کہتے ہیں۔ جب ہمیں اندر سے کوئی ایک گائیڈ لائنز ملتی ہیں ماضی کے حوالے سے، جو کہ ہمارے کریزی برین میں ہوتی ہیں، گو سسٹم میں ہوتی ہیں، اور ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنا کورس آف ایکشن جو ہے وہ بدل لیتے ہیں، تو ایسے میں جو لیزی سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں نو سسٹم، اس کو تھوڑا ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ جو سسٹم ہے جس کو ہم ایکٹیویٹ کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ وہ لیزی رہے، یہ کیسے ایکٹیو ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کتاب پڑھتے ہیں تو یہ نو سسٹم کا کام ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر پہ کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ نو سسٹم کا کام ہے۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو یہ گو سسٹم کا کام ہے۔ تو آپ کی زندگی میں چونکہ زیادہ تر کام روزمرہ آپ ریپیٹیٹیولی کرتے ہیں، آپ روز گاڑی چلاتے ہیں، آپ روز کھانا پکاتے ہیں، آپ روز ٹائپنگ کرتے ہیں کمپیوٹر پہ یا سیل فون پہ،
تو یہ سارا کام جو ہے وہ ہمارا گو سسٹم کرتا ہے. تو گو سسٹم از ایکٹیو آل دا ٹائم, اور نو سسٹم کے ایکٹیو ہونے کا کوئی ٹائم بیچ میں آ جاتا ہے, اور جو نو سسٹم ہے وہ لیزی ہے, خاص طور پر جب آپ تھکے ہوئے ہوں, جب آپ کی نیند پوری نہ ہو, جب آپ شیم میں سے گزر رہے ہوں, جب آپ غصے میں سے گزر رہے ہوں, جب آپ ڈپریشن میں سے گزر رہے ہوں, یا جب آپ بہت خوشی میں سے گزر رہے ہوں. تو جب بھی ایموشنز اوپر کے درجے پہ ہوں گے تو نو سسٹم نیچے کے درجے پہ ہوگا, اور کریزی سسٹم یعنی گو سسٹم اوپر کے درجے پہ ہوگا. تو جو 4 پوائنٹڈ فارمولا ہے اس میں آپ پہلے نقطے میں اپنے آپ کو گو سسٹم سے علیحدہ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا گو سسٹم جو ہے وہ آپ کی نمائندگی نہیں کرتا. ایڈکشن میں بندے کا زور اپنے آپ پہ نہیں چلتا اور اپنے فیملی ممبرز پہ بہت چلتا ہے, کیونکہ اس نے ایسے طریقے سیکھ لیے ہوتے ہیں آف بیٹ کدھر ہے آف بیٹ طریقے سیکھ لیے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو کسی نہ کسی طریقے سے ایلیور کر کے ایسی بند گلی میں لے جانا جہاں وہ کچھ بول نہ سکیں, کبھی اونچی آواز سے, کبھی باڈی لینگویج سے, کبھی دھمکیوں سے, کبھی کسی طریقے سے, کوئی ویٹو تھریٹ سے, کبھی کیٹو تھریٹ سے. تو یہ جو اتنے سارے طریقے ہیں جو کہ ایڈکٹیو بیہیویئرز کے اندر آتے ہیں اور ایڈکٹس سیکھ لیتے ہیں, اور اس میں ورکوہولکس بھی شامل ہیں, اس میں سوشل ورکر بھی شامل ہیں, اس میں گیمبلرز بھی شامل ہیں, اس میں ڈرگ ایڈکٹس بھی شامل ہیں, اس میں بے شمار ایڈکٹیو بیہیویئرز ایسے ہیں جس میں انسان کی مرضی اپنے اوپر نہیں چل رہی ہوتی پر دوسرے کے اوپر بہت چل رہی ہوتی ہے. جو ورکوہولک ہوتے ہیں وہ دوسروں کی جان کو مصیبت میں ڈالے رکھتے ہیں پر اپنے اوپر ان کی مرضی نہیں چلتی. وہ خود جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے, جو کھانا چاہتے ہیں وہ نہیں کھاتے, کچھ اور کھا لیتے ہیں, جو سونا چاہتے ہیں تو وہ سو نہیں سکتے, اور جو انیبلٹی ہے اپنی ذات کے اوپر ان کا زور نہیں چلتا. اور یہ کافی اہم بات ہے کہ اگر ہمارا زور ہماری ذات پہ نہیں چلتا اور دوسروں پہ چلتا ہے تو یہ ایڈکٹیو بیہیویئرز کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے. لیکن اگر پہلے ہمارا زور ہمارے اوپر چلے اور پھر ہمارا زور دوسروں پہ بھی چلے تو یہ نان ایڈکٹیو ایجنسی ہے, یعنی یہ ول پاور ہے جسے ہم ویلیو ایڈڈ ول پاور کہہ سکتے ہیں. 4% لوگ ہوتے ہیں جن کی مرضی عام طور پر ان کے اوپر چلتی ہے, جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, جو نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں کرتے. 4% لوگ ایسے ہوتے ہیں. 16% لوگ ہوتے ہیں جن کی مرضی کبھی اپنے آپ پہ چلتی ہے, کبھی نہیں چلتی. 80% لوگوں کی مرضی اپنے اوپر نہیں چلتی, اور 80% لوگ ہی ایڈکٹیو بیہیویئرز میں ہوتے ہیں. اچھا, ایڈکٹ صرف وہ نہیں ہوتا جو نشہ کرتا ہے, کیمیکل ایڈکٹ وہ ہوتا ہے جو نشہ کرتا ہے. نان کیمیکل ایڈکشن بھی ہوتی ہے. نان کیمیکل جو بندے نے کبھی نشہ نہیں کیا لیکن اس کا ہر بیہیویئر ایڈکٹیو ہوتا ہے, اور وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے دوسرے سے بائی ہک اور بائی کروک. جب آپ ریکوری پاتے ہیں تو 12واں قدم ہوتا ہے کہ آپ اس کی مدد کرتے ہیں جو ابھی بھی تکلیف میں ہے. 12واں قدم یہ ہوتا ہے, اور 12ویں قدم کو کبھی بھی نہ بھولے. جو 12واں قدم نہیں کرے گا وہ ادھورا رہے گا, خطرے میں رہے گا.